بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وهو الرحیم الغفور۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج ہمارے سامنے سورہ سبا ہے۔ یہ مکی سورت ہے جس کی آیتوں کی تعداد 54 ہے۔ اس سورہ کا آغاز اللہ کی حمد اور اس کے انعامات، اس کی توحید کی علامتوں اور دلیلوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سورت کے ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی جانب سے قیامت کے انکار کا ذکر کیا اور کہا وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کہ کافر کفار یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں، ضرور ہوگا، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، یقیناً ڈبل تاکید ہے، ضرور بضرور، لام بھی ہے اور نون ثقیلہ۔ عربی داں جانتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں تاکید کے لیے، بات میں پختگی کے لیے آتی ہے کہ ضرور بضرور وہ تمہارے پاس آئے گی۔ میرے رب کی قسم، وہ رب جو عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے، تو قیامت آنا ہے، یہ طے ہے۔ لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس سے آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر، تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کیجئے گا، اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ علامہ شنقیطی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں چھوڑا جہاں کسی نہ کسی انداز میں اس بات کا تذکرہ نہ ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تنبیہ بھی ہے ہم کو اور آپ کو کہ آگاہ رہیں، نگاہیں کسی کی نہ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر، ذرہ جس وقت قرآن نازل ہوا سب سے چھوٹی چیز جو دنیا میں لوگ جانتے تھے، لوگوں کے علم میں تھی، وہ ذرہ تھا۔ ہوا میں اگر کسی سوراخ سے دھوپ آ رہی ہو تو اس میں جو باریک باریک آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذرہ ہے۔ آج سائنسی دور میں اس سے بھی چھوٹی چیز ایٹم، اور ایٹم کے ٹکڑے یہ تو وہ بولتے ہیں کہ وہ دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے کہا کہ ذرہ اور ذرے سے چھوٹی چیز، اس وقت دنیا کے لوگ ذرے سے چھوٹی چیز سے واقف نہیں تھے، اس میں اللہ نے فرمایا۔ تو اللہ نے کہا کہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں ذرہ برابر بھی چیز اس سے اوجھل ہوتی ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، اس کی نگاہوں اور علم کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی۔ لا ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ ہی اس سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر سب کے سب کتاب مبین میں درج ہے، لوح محفوظ میں۔ کوئی چیز اللہ کے علم میں سے باہر ہوتی تو درج کیسے ہوتی؟ اللہ کے علم سے ہی، اپنے علم سے ہی اس نے لوح محفوظ درج کیا۔ تو کافروں کا، کفار کا انکار قیامت کا تذکرہ شروع میں ہے، اور آخر میں قیامت سے متعلق ان کے ایمان کی کوشش کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ وقالوا آمنا بہ، یہ قیامت میں میدان محشر میں کہیں گے وہ کہ اب ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو کہیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور لیکن اس قدر دور جگہ سے یہ ایمان اور مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ اب جب موقع تھا، ٹائم تھا، جس وقت طلب کیا جا رہا تھا، امتحان تو اس وقت تھا نا، یعنی یہ دنیا میں جو لوگ اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، قیامت کے دن ماننے کی بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کہاں سے ہاتھ آئے گا؟ وہ موقع جا چکا، تم نے گنوا دیا، بار بار تنبیہ کی گئی، یاد دہانی کرائی گئی، نہیں مانا۔ اب یہاں ایمان لانے سے، ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وقت کفروا من قبل، اور دور دراز سے، وقت کفروا من قبل، جبکہ اس سے پہلے انکار کر چکے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور دراز سے بن دیکھے ہی
اپنے جی سے پھینکتے ہیں، یعنی اپنے جی اور گمان سے کہتے رہے کہ قیامت اور حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، ان چیزوں کا مذاق اڑاتے رہے، انکار کرتے رہے، اب آنکھوں سے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہیں ہمیں مان لائے۔ تو اس تناظر میں اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون ہے، شروع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے جزا کا ذکر کیا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یعنی یہ دنیا کائنات آسمان زمین اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ ایمان والوں کا امتحان لے، لوگوں کا امتحان لے، اور جو ایمان عمل صالح والے ہیں ان کو اچھا بدلہ دے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، یعنی عزت والی روزیاں ہیں۔ اور آخر صورت میں کافروں کی جزا کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان رکاوٹ اور پردہ ڈال دیا گیا، یعنی وہ جو چاہیں گے وہ چاہت انہیں نہیں ملے گی۔ کما فعل باشیاعہم من قبل، جیسے کہ ان کے جیسی دوسری امتوں اور جماعتوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا۔ انہم کانوا فی شک مریب، یقیناً وہ الجھن والے، شک میں مبتلا تھے، تو لہذا اب ان کو ان کی چاہت نہیں ملے گی۔ آگے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کہا کہ جنتیوں کو جنت میں جو وہ چاہیں گے، وفیہ ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اس میں وہ ساری چیزیں ملے گی جو دل چاہے گا، خواہش کرے گا، اور جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت ملے گی، ساری چیزیں ملے گی جس جو انسان کی خواہش ہے، کوئی خواہش ادھوری آدھی نہیں رہے گی۔ یہ مومنوں کے لیے ہے، اور کافروں کے لیے وہ جو چاہیں گے وہ نہیں ملے گا، اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون اگر آپ غور کریں تو یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کے فضل اور احسانات جو انسان کے ہیں، اس کو قبول کرنا اور اس کے حق ادا کرنے، یعنی شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو صرف اللہ تعالیٰ نے ابھارا ہے، تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے، نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے، تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا میں بھلائی کے ساتھ آخرت میں بھی اچھے انعامات کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اعراض کرتا ہے، نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اللہ کا دیا کھا رہا ہے، اللہ کا دیا پہن رہا ہے، اللہ کا دیا برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ کو فراموش کرتا ہے، اس کے احکامات کو قبول نہیں کرتا، کسی اور کو پوچھتا ہے، کسی اور کو اللہ کا مقام اور صفت دیتا ہے، تو ایسا شخص دنیا میں بھی محرومی کا شکار ہوگا، اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہاں ہو نہ ہو آخرت میں اس کے لیے دائمی اور انتہائی بھیانک عذاب طے ہے۔ یہ بنیادی مضمون ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو مضمون بیان کیا وہ یہ کہ نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کی نعمتوں کا حفاظت اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اور ہم جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ نعمتیں محفوظ رہے گی، قائم رہے گی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، یہ اس کی بقا کا موجب ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شروع کے سورہ کے آغاز میں اللہ کی حمد، اس کی کچھ توحید کی وحدانیت کی دلیلیں دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، مثال دی ہم کہ ہم نے داؤد کو اپنے پاس سے فضل سے نوازا، احسان کیا، نعمت دی۔ کیا فضیلت تھی، کیا امتیاز تھا؟ یا جبالو اوبی معہ والطیر، کہ اے پہاڑوں، اللہ نے پہاڑوں سے کہا اوبی معہ، داؤد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، رغبت کے ساتھ، یہ آپ کہتے ہیں رغبت کے ساتھ کسی کی طرف پلٹنا، تو رغبت کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نرم کرنا ایسے کہ اس کو تپانے کی ضرورت حضرت داؤد کو نہیں پڑتی تھی، اس طریقے سے وہ جیسے چاہتے تھے لوہے کو موڑ کر توڑ کر جو بنانا چاہے بنا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اعلیٰ صفت اور ہنر ان کو دیا تھا، کاریگری دی تھی۔ ان اعمل سابغات، کہ تو پوری زرہیں بنا، زرہ جو جنگ کے دوران ایک سپاہی اپنے بدن پر ڈالتا ہے لوہے وغیرہ میں، میٹل کی دھات کی چیز، جس کے ذریعے سے سامنے والے کے وار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو جتنا زیادہ زرہ بدن کے حصے کو گھیرے گی اتنا زیادہ وہ محفوظ رہے گا، اور خاص طور سے بدن کے ایسے حصوں کو توجہ سے زرہ میں باندھا جاتا ہے جہاں لگنے سے، چوٹ لگنے سے انسان کی موت ہوتی ہے، اور جہاں اس لیے کہ لوہا ایک تو پہننے سے وزن بھی ہوگا، اور وزن کے ساتھ ساتھ اس میں حرکت بھی کرنا ہے،
جنگ کا مقابلہ بھی کرنا ہے تو اب ایسا لباس بھی نہ ہو کہ آدمی حرکت نہ کر پائے، ایسا بھی لباس نہ ہو کہ آدمی اس کو اٹھا کر چل ہی نہ پائے، تو اس میں بڑی مہارت باریکی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تحفظ بھی کرے اور رکاوٹ بھی نہ بنے۔ تو حضرت داؤد کو خصوصاً اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر دیا کہ آپ پوری زرہ بنائیں اور وقدر فی السرد، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ۔ جو فن کا ماہر ہوتا ہے جس فن میں اس کی باریکیاں جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جوڑوں میں اندازہ رکھ، مطلب اس کے جو جوڑ بنتے ہیں، ہاں آج نٹ بولٹ یا جو بھی چیزیں ہیں، اس کو ایسا اندازہ کہ نہ اتنا باریک اور چھوٹا ہو کہ وہ ڈھیلا ڈھالا رہے کھل جائے، اور نہ اتنا موٹا ہو کہ وہ جو ہے دقت دے اور لوہا پھٹ جائے، ایک دم اس طریقے سے کہ وہ پڑھنے والے کے لیے سہولت اور تحفظ فراہم کرے۔ وَعْمَلُوا، یہ ہم نے ان کو خصوصیات دی۔ حضرت داؤد کہتے ہیں جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی آپ کے ساتھ جو ہے زبور کی تلاوت کرتے تھے، جو بھی اللہ کا کلام تھا۔ ہاں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، پہاڑ اور پرندوں کو تسبیح کے لیے ان کے ساتھ لگا دیا گیا، اور پھر کہا اللہ نے وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر، یقیناً میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلِسُلَیمَانَ الرِّیحَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی، سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، غدوها شہر ورواحها شہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت دی کہ ہوا کے دوش پر سوار ہوتے خود اور اپنے اعیان کے ساتھ تخت سمیت ہوا کو حکم دیتے، تو صبح کے وقت، صبح سے دوپہر کے درمیان جو ہوا کے دوش پر جاتے، اتنی مسافت، اتنا فاصلہ طے کر لیتے کہ ایک مہینے کی منزل پر پہنچ جاتے۔ تو صبح میں ان کی منزل ایک مہینے کے برابر ہوتی، ورواحها شہر، اور پھر دن کے دوسرے حصے میں شام کا یا دوپہر بعد کا سے شام تک کا حصہ ایک منزل ایک مہینے کی مسافت کی ہوتی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے کو پگھلا دیا، بہا دیا، جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا۔ لوگ بہت بعد میں کہتے ہیں کہ یہ آئرن ایج ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا پتھر والا زمانہ، پھر لوہے والا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی ایسی کاریگری اور باریکیاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتیاں بنائی تھی۔ یہ دنیاوی علوم ہیں، اگر دین کے لیے مفید ہیں تو دنیاوی علوم کا سیکھنا بھی بہت کارگر اور ضروری ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے کو بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں کو بھی ان کے تابع بنا دیا، بہت سارے جنات، کچھ جنات کو بھی ان کے تابع بنا دیا۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ان کے رب کے حکم سے ان کے سامنے ان کے لیے کام کرتے تھے، ان کی ماتحتی میں رہتے تھے۔ ہاں، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرتا، ہاں، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم انہیں بھڑکتی آگ کا مزہ کا عذاب چکھاتے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا دیا، وہ اس سے منحرف نہیں ہو سکتے تھے، انہیں ماتحتی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا تھا اور کرتے رہے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، یہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے، ان کے چاہت کے مطابق ان کے لیے بڑے بڑے محلات اور عمارتیں تیار کرتے۔ آپ نے پیچھے پڑھا سورہ نمل میں کہ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو وہ ایک اپنے محل میں جب لے جانے لگے، ہاں، تو اس نے جو شیشے بڑھے ہوئے تھے اسے پانی سمجھا اور اپنے کپڑے کو اوپر اٹھا لیا، یہاں تک کہ پنڈلی کھل گئی، اس نے پانی سمجھ کے اٹھایا، جبکہ وہ شیشہ بندھا ہوا تھا، ٹرانسپیرنٹ تھا، اسے پانی محسوس ہوا، اور اسی کے بعد اسے اپنی غلطی کا اور سلیمان علیہ السلام کے علم کامل کا، ان کی مہارت کا احساس ہوا، اور پھر ان کی دعوت اور ان سب چیزوں کے اثر سے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیتیں اس زمانے میں دی، اور وہ اس زمانے میں انتہائی ترقی یافتہ گویا تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کے حامل تھے۔ تو یہ جن جو ہے ان کے لیے قلعے بناتے، احسن البیان میں محمد بن ربیع کا ترجمہ قلعہ ہے، لیکن یہ محلات، قلعے، مضبوط عمارتیں، اونچی عمارتیں سب آ کے اس میں، وہ تماثیل، اور ان کے لیے مجسمے یعنی ہیکل اور ڈھانچے بناتے۔ تو مجھے تماثیل کا کچھ لوگ تصویریں گویا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یادگار کے لیے بنا سکتے ہیں، غلط استدلال ہے۔ ہاں، مجسمے یا ہیکل اور ڈھانچے بناتے۔ وہ جفان کالجواب، اور حوضوں کے برابر لگن یعنی ایسا برتن جو ایک بڑے حوض کے برابر ہوتا۔ وہ قدور الراسیات، اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، بڑی بڑی دیگ، آپ دیگ بولتے ہیں بڑا برتن، ہمارے یہاں بڑا بھگونا شاید آپ لوگ بولتے ہیں،
हाँ, हमारे यहाँ वो भगोने से भी बड़ी जग होती है जो जिसमें दावतें वगैरह यहाँ भी है, उसको देग कहते हैं। तो ये भी देग बहुत छोटी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की देग के बारे में आता है कि इतना खाना एक एक देग में बनता कि एक देग के पके हुए खाने को हजार हजार से ज्यादा लोग खा सकते थे, और उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाया नहीं जा सकता था, जीनों के जरिए से ये वो बनवाते थे। अब हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों पैगंबर भी हैं, अपने दौर के हाकिम भी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेमिसाल हुकूमत अता की, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ थी, रब्बि हबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन बादी, कि परवरदिगार मुझे ऐसी सल्तनत और बादशाहत दे जो मेरे बाद किसी के लिए मुनासिब ना हो। और अल्लाह के रसूल ने उसका जिक्र भी किया, मैंने इससे पहले हदीस जिक्र की। तो ये जो खुसूसियात दी, ये अल्लाह के इनामात थे, एहसानात थे, इम्तियाजात थे। तो इस पर वो अकड़ गए क्या कि हमारे पास ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है, हम दुनिया पर कब्जा करेंगे, दुनिया की जमीनों को अपने हाथ में लेंगे, पेट्रोल तेल हमारे ही हाथ में होना चाहिए। आज की जबान में कह रहा हूँ, उस वक्त ये चीजें नहीं थी। हाँ, ये जो आज किसी को कोई हुकूमत मिलती है तो अपने आपे में नहीं रहते। हर शख्स फिरौन बनता है और समझता है कि मैं जो हूँ दूसरे फिरौन की तरह मेरा बुरा अंजाम नहीं होगा, मैं नहीं डूबूंगा। लेकिन अगर फिरौन है तो उसे डूबना ही है, ये अल्लाह का कानून है। लेकिन हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद एक मिसाल है कि जब उन्हें अल्लाह ने इन खुसूसियात से नवाजा, इंसानों ही नहीं जिनों पर भी उनको हुकूमत दी। हाँ, परिंदे भी उनके साथ तस्बीह बयान कर रहे हैं, हवाओं के दोष पे सवार होकर जा रहे हैं। यानी समझ लीजिए कि उस वक्त हवाई जहाज और ये चीजें सफर की नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस जमाने में ये हवाई सफर का अल्लाह तबारक व तआला ने एक एजाज और मुअज्जा अता फरमाया। तो इन खुसूसियात और अल्लाह के इनामात पर उनका क्या रवैया था, आगे अल्लाह ने कहा कि वो कहते थे क्या है, इअमलू आला दाऊद शुक्र, कि ऐ आले दाऊद शुक्र अदा करो, आप अपने अमल में शुक्र अदा करो। अमल का लफ्ज इस्तेमाल किया, वक़लीलुम मिन इबादी शकूर, और मेरे बंदों में बहुत कम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ आगे सियाक में और दूसरी सूरतों में जिक्र किया है कि वो इस पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द, क़ालू अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमको इन नेमतों से नवाजा। हाँ, चूंटी की आवाज सुनी, सूरह नमल में पढ़ा, चूंटी बात कर रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना कि चूंटी कह रही है अपने साथियों से कि अंदर बिलों में चले जाओ, वरना सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें रौंद देंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो हज़रत सुलेमान मुस्कुरा कर हंसे, फतबस्सम ज़ाहिकन वक़ाल, और कहा रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि परवरदिगार मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उस नेमत पर तेरा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर किया है, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन पे किया है, व अन अअमल सालिहन तर्दा, और ऐसा अमल करूं जो तुझे पसंद है, खुश करे। हाँ, व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका अस्सालिहीन, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। मतलब नेमत पर शुक्र अदा कर रहे हैं। ये एक मिसाल दी कि अगर अल्लाह की नेमतें दुनिया की भी मिली है, आपको हमको, किसी को दौलत मिली है, किसी को ओहदा और इख्तिदार मिला है, किसी को और कोई नेमत और हुनर मिला है, किसी को दुनिया का इल्म मिला है, तो इन सारी चीजों को अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की फरमाबरदारी में, लोगों के खैर के लिए दीन के तालीम के मुताबिक इस्तेमाल करना, ये शुक्र है। शुक्र एक ये है, शुक्र के तीन पहलू हैं, तीन अरकान हैं। जबान से इकरार करना कि हाँ अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, दिल से यकीन करना कि मैं यकीन करता हूँ ये अल्लाह ही का एहसान है। पीछे हमने सूरह कसस में पढ़ा कि कारून ने क्या कहा, अपनी दौलत और खजाने को देख के कहता था कि अरे अल्लाह ने दिया, नहीं, इन्नमा ऊतीतहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरी सलाहियत थी, मेरे इल्म की बुनियाद पर मुझे ये मिला है। तो ये नाशुक्रपन, अकड़, तकब्बुर, ये अल्लाह को पसंद है। फिर अल्लाह ने आगे कहा, क्या मालूम नहीं है कि हमने इससे पहले इससे ज्यादा दौलत वाले को और पैसे वालों को जो है हमने हलाक कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये कहाँ का अपने आप को। बहरहाल हर दौर के कारून फिरौन को ये तालीम दी जा रही है कि देखिए शुक्रगुजारी कीजिए, तो जबान से मानिए, दिल से यकीन कीजिए, और उस नेमत को जो दी है उसका सही इस्तेमाल करना। जैसे जबान है, अल्लाह की नेमत है, इससे आप तस्बीह भी कर सकते हो, कुरान की तिलावत कर सकते हो, अच्छी बात कर सकते हो, नेकी का हुक्म बुराई से रोकने वाला काम कर सकते हो, सच बोल सकते हो, इबादत और रियाजत के काम कर सकते हो बोलकर, और इसी से आप झूठ बोल सकते हैं, गीबत कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, इल्जाम तराशी कर सकते हैं, गपशप, गाली गलौज। तो अगर आप ये गाली गलौज, गीबत, चुगली कर रहे हैं तो इस नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं, और अगर इससे जिक्र अस्कार कर रहे हैं, इस नेमत का हक अदा कर रहे हैं। इअमलू आला दाऊद शुक्रा व क़लीलुम मिन इबादी शकूर। तो अल्लाह ताला ने अपने फजल को कबूल करके उसका शुक्र अदा करने की हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक मिसाल दी शुरू सूरे में। हाँ, और इसी ज़िम्न में
دوسری مثال دی کہ ایک مثال یہ ہے شکر گزاری کی، دوسری ایک مثال وہ ہے جو ناشکری کی ہے، اور یہ اس قوم کی ہے جس قوم کے نام پر اس سورے کا نام ہے سبا۔ سبا یہ علاقے کا نام ہے جو آج یمن یا یمن کے علاقے میں ہے۔ ہم نے ملکہ سبا کا ذکر پڑھا، وہاں وہ بھی مشرک تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی، ملکہ سبا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سبا کا علاقہ یعنی یمن کا علاقہ تھا، بڑا سرسبز و شاداب۔ اللہ نے یہ دور الگ ہے، ہاں ان لوگوں کو جو نعمتیں دی تھی اس سورہ مبارکہ میں اس کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ جب ان کو اللہ نے بھرپور نعمتیں عطا کی اور انہوں نے ناشکری کی، ہاں اللہ کو فراموش کیا، نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ نعمت چھین لی۔ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے شکر ادا کیا، اللہ نے اور قوت دی، نعمت کو بڑھایا، حفاظت کی، اور ناشکری کرنے والوں کو کچھ دن اچھل کود کا موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ، پھر اس کے بعد جہاں رسی کھینچتا ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک وہ مثال ہے، ایک یہ مثال ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسی قوم کے نام پر اس سورے کا نام ہے۔ قوم بھی ان کے کہتے ہیں کہ جو ہے سبا کہلاتی ہے، اور علاقے کا نام بھی سبا تھا۔ ہاں تو جو علاقے کا نام تھا وہی قوم تھی، اور اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، کہ یقیناً سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں، ان کا جو مسکن تھا، جہاں وہ بستے تھے اس میں نشانی تھی، نشانی ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، دو باغ داہنی جانب اور بائیں جانب۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں دائیں راستے کے دائیں جانب بھی باغ اور بائیں جانب بھی، انتہائی لہلہاتے سرسبز پھلوں اور فصلوں سے بھرپور۔ تو یہ دو باغ کہا دائیں بائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف دو باغ نہیں ہیں، یہ دو جانب کے باغ ہیں، حد نگاہ تک دور تک باغ ہی باغ تھے۔ اور اس کی تفصیل میں آتا ہے کہ یہ بستی دونوں تینوں طرف سے پہاڑیوں سے گری تھی، ان پہاڑیوں سے اللہ رب العالمین نے بہترین صاف شفاف اچھے پانی کے چشمے جاری کیے تھے، اور وہ چشمے کے پانی جب جاتے تھے تو ان لوگوں نے اپنے بڑی زرخیز زمین تھی، مختلف پشتے بنا کر، بند بنا کر جو ہے ان پانیوں کو روک رکھا تھا، اس کے ذریعے سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے، سینچائی کرتے، اور اس میں بھرپور جو ہے فصل آتی، باغات ہرے بھرے ہو جاتے، پورا شاداب علاقہ نعمتوں سے بھرپور۔ تو یہ بڑے خوشحال تھے، بڑی ان کو نعمتیں ملی تھی، اور یہ پانی اور اس کے پانی بھی وہ فراوانی سے تھا، اور اس کے نتیجے میں زرخیز زمین بھی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ دائیں بائیں جانب دو باغات، تو اللہ کی طرف سے کہا ہے کلوا من رزق ربکم، کہ اپنے پروردگار کے روزیوں کو کھاؤ۔ ہاں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، بلدۃ طیبہ ورب غفور، یہ پاکیزہ جو ہے شہر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو خوشحال بھی بنایا، اور یہاں کی آب و ہوا بھی انتہائی صاف ستھری اور پاکیزہ تھی۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں، اب تفصیلی باتیں ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ اتنی اچھی آب و ہوا تھی کہ اس علاقے میں کیڑے مکوڑے موذی جانور پائے نہیں جاتے تھے۔ میں نے ہمارے شیخ سلام صاحب رحمہ اللہ انتقال ہو گئے رحمانی، ان کا ایک سفر نامہ کچھ حصہ پڑھا تھا دیار شہر میں، تو انہوں فیجی میں تھے کچھ دن، تو انہوں نے وہاں کی ایک چیز نقل کی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہاں جو جنگلاتی علاقہ ہے، جزیرہ ہے، تو کچھ آبادیاں ہیں، زیادہ تر ہندوستانی بستے ہیں، انگریز لے گئے تھے، اور بہت سے حصے میں جھاڑ جھنکار اور درخت وغیرہ ہیں، اور سال میں ایک دو مرتبہ وہاں سمندری طغیانیاں بھی آتی ہے، پانی بھی آتا ہے۔ تو انہوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ گھنا جنگل ہے، لیکن آپ کہیں ایک کیڑا، سانپ، بچھو بالکل نہیں پائیں گے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتفاق سے وہ آئے، میں نے پوچھا بھی تو کہا ہاں یہ واقعی، آپ اگر گھنے جنگل میں جا کے سو جائیں، آپ کو کوئی ڈر ہی نہیں، اس بات کا نہیں ہوگا کوئی کیڑا مکوڑا، سانپ، بچھو آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو ہو سکتا ہے یہ آج کے زمانے میں ملکہ سبا کی وادی میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے پہلے سے لکھا کہ وہاں کی آب و ہوا بھی بڑی بہترین تھی، ہاں صحت افزا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اور رب غفور، ایک طرف یہ پاکیزہ شہر ہے، بستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، رب غفور کی غفران، تم پر نعمتیں ہیں، ہاں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تو اب کہا کہ ان کو یہ کہا گیا، نعمتوں سے نوازا گیا، لیکن ان کا نتیجہ، ان کا رویہ کیا تھا؟ فَأَعْرَضُوا، تو انہوں نے اعراض کیا، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے جو ہے اکڑ میں آ گئے، اللہ کو بھلا دیا، شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، تو ہم نے ان پر باندھ توڑ دینے والا، ہاں عرم کہتے ہیں، عرمہ کی جمع ہے یہ بند اور پشتے کو،
ایسا سیلاب بھیجا، سیل منے سیلاب، سیلاب بھیجا جو بندوں کو توڑ دینے والا تھا، تیز پانی کا دھارا جس سے بڑے بڑے بند ٹوٹ گئے. آج بھی جو ہے بند ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں بعض مرتبہ سیلاب یا پانی خطرے کے نشان سے اوپر ہوتا ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں. تو اللہ نے ایسا پانی بھیجا پہاڑیوں سے جو چشمہ آتا تھا کہ ان کے بنائے ہوئے پشتے اور بند سب پھوٹ گئے، اور پانی سیلاب کی شکل میں ان کی ساری فصلوں کھیتیوں کو بہا لے گیا اور ساری کھیتیاں اجڑ گئی، بنجر ہو گئی. پھر اللہ نے کہا کہ وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتای اکل خمط، اور ہم نے ان کے جو دو باغات تھے دونوں طرف دائیں بائیں جانب سڑک راستوں کے، تو ان جنتوں کو، ان باغات کو بدل کر ایسے دو باغات بنا دیے جو بدمزہ میوے والے تھے، ذو خمط جو اکل خمط، جو بڑے بدبو کڑوے کسیلے بدمزہ مزے کے میوے تھے. وہ اصل اور جھاؤ، یہ جھاؤ ایک جھاڑی ہوتی ہے جس میں کانٹیاں ہوتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ قدرتی جھاڑ جھنگال ہوتے ہیں، خود رو ہوتے ہیں، خود سے اگ جاتے ہیں. تو ایسے جھاؤ جس میں کانٹیاں تھیں جو کوئی فائدے کا نہیں ہے، اس سے ان کے باغات کو بھر دیا. وہ سدر وشیء من سدر قلیل، اور کچھ تھوڑے موڑے بیری کے درخت، بیری کا درخت بھی اگرچہ اس میں بیر ہوتی تھی لیکن کانٹے زیادہ ہوتے تھے بیر کا. تو یہ ان کے جو سرسبز شاداب پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور جنتیں تھیں، ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغات بنا دیے جس سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہوتا تھا. یہ زور کے سیلاب کے ذریعے ایک مثال سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی. شکر گزاری کی تو کیا نتیجہ، ایک ملک قوم سبا کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چھین لیا. یہ دو مثالیں دینے کے بعد اس سورہ مبارکہ میں کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے قیامت کے سلسلے میں شکوک کا اظہار کیا. مثال کے طور پہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے، ایک آیت تو ہم نے پیچھے پڑھی کہ شروع میں ہی کہا کہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، قیامت آئے گی ہی نہیں. اللہ نے قسم کھا کے جواب دیا، اور پھر کہا عالم الغیب ہے، تو وہ جواب دیا. یہاں ایک اور آیت ہے، اللہ نے کہا وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. کہ کافر لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کو ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتائیں، دلالت نہ کریں. مراد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طنز اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا استہزاء کے طور پر کہ ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، زمین میں دفن ہو گئے، مٹی میں مل گئے، مٹی کے ٹکڑے بن گئے، آپ کی ہڈیاں بھی گھس ہو گئی، اب اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پوری طریقے سے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اچانک انکم لفی خلق جدید، ایک نئی پیدائش کے عالم میں تم پھر سے پیدا ہو جاؤ گے، پیدا کر دی جاؤ گے. یہ مذاق اڑایا انہوں نے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کہا سورہ آیت نمبر 29 میں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ ارے تم وعدہ کر رہے ہو قیامت آنے والی ہے، تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہونے والا ہے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اسی طرح قرآن کی آخری آیت میں بھی، آخری دو آیتوں میں بھی ان کے انکار اور ان کا جواب دیا گیا، جو ہم نے ابھی تھوڑا سا اس کا ایک حصہ پڑھا تھا. اسی طریقے تو ان کا رد کیا. آج بھی کچھ لوگ، یعنی کافروں کا معاملہ تھا، ان کا انجام کیا ہوا، آج بھی کچھ لوگ قیامت کی باتیں یا ایسی باتیں جو عقل میں نہیں آتی انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن حدیث میں ہیں، وہ اسی قبیلے کے ہیں. کافروں کو عقل میں نہیں آتی تھی، مٹی میں مل جائیں گے کیسے زندہ کریں. اللہ نے کئی جواب دیا. ارے پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ تو جس میں جب تم کچھ تھے ہی نہیں بنا دیا تو اب دوبارہ بنانے میں کیا دقت ہے اس کے لیے؟ تو پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے اعتبار سے کہا گیا. پھر اللہ نے یہ بھی جواب دیا کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو تم کو پھر سے زندہ کرنا کون سا مشکل ہے. اللہ نے یہ بھی جواب دیا کہ آسمان زمین اتنی مخلوقات ہیں، غور کرو، جو تم سے بڑی بڑی ہیں، تم کو بنانا مشکل ہے یا ان چیزوں کو بنانا. ایسی کئی دلیلیں اللہ نے دی کہ عقل بھی استعمال کرو گے تو عقل بھی کہتی ہے. پھر یہ بھی کہا کہ اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ظلم ذات کی برائیاں کرتے ہیں. اب دیکھیے آج امریکہ، اسرائیل گزشتہ چند 15-20 سالوں میں کتنے لاکھ لوگوں کو مارا، کتنے لاکھ. اگر آج دنیاوی اعتبار سے بھی انصاف کیا جائے تو اگر امریکی صدور کو اور جنگ کرنے والوں کو سزا دی جائے تو لاکھوں لوگوں کے مقابلے میں وہاں 1 2 4 10 20 100 200 مریں گے. ان کو پھانسی پہ چڑھا جائے، اور وہ تو امن قائم کرنے والا اپنے کو بتاتے ہیں سارے فساد کے دہشت گردیوں کے باوجود.
تو اگر سزا کوئی دینا بھی چاہے تو اس دنیا میں اس کو حقیقی سزا نہیں مل سکتی۔ اسی طرح مومنین، صالحین، انبیاء، اولیاء، نیک بندے اتنی قربانیاں دیتے ہیں دنیا میں، ان کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن ان کو حق نہیں مل پا رہا ہے۔ اور ہمارے آپ کے دل میں یہ دو تین دلیلیں اکٹھا ہے، خواہش ہے کہ ہمیں ایسی زندگی ملے جہاں آرام ہی آرام ہو، سکھ ہی سکھ ہو، غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور کوئی ٹینشن مسئلہ نہ ہو، یہ ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے۔ دنیا میں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے ایک ایسا مقام بنایا ہے جہاں یہ خواہش پوری ہو سکے، تمنائیں دم توڑ دیں، آدمی جو چاہتا ہے اس سے زیادہ ملے، وہ جنت ہے۔ اور جو سزا پوری نہیں مل رہی ہے وہ آخرت میں سزا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں سوال کیا، جیسے ایک آیت یہ بڑی مشہور ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ تم کو اللہ نے ایسے ہی بے مقصد عبث بیکار پیدا کر دیا، کوئی مقصد نہیں ہے؟ فتعالی اللہ، اللہ اس سے بات ہے، کوئی پاک ہے، بلند ہے کہ کوئی بیکار کام کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آخرت قائم نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، تو دنیا کی زندگی بے مقصد بن جاتی ہے، اور اللہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ یہ بھی عقلی دلیل ہے، جو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے دل کی خواہش ہے، یہ فطری دلیل ہے، اور یہ جو ابھی یہاں بیان کیا دو تین، وہ عقلی دلیلیں ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کیا، اور اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا اور وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ غیب کے سوا، اللہ تعالیٰ کے غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلا فرمان ہے کہ عالم الغیب، دوسری تیسری نمبر کی آیت جو ہے کہ غیب کا جاننے والا وہی ہے، اسی طرح آیت نمبر 3 میں بھی ہے، آیت نمبر 14 میں بھی ہے۔ ہاں، آیت نمبر اللہ نے فرمایا یہاں، یہ آیت بھی جو سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں تھا کہ جینوں کو تابع کیا، پھر ان سے کہا شکر کرو، اس کے فوراً بعد یہ ارشاد ہے فلما قضینا علیہ الموت، جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ کیا۔ دیکھیے، نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال قرآن میں بھی کیا، حدیثوں میں بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، موت صرف اللہ کو نہیں آئے گی۔ ہاں، اس لیے بہت سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، کیا مطلب؟ قرآن حدیث میں کہیں یہ تعبیر ہے؟ اگر ہم کہہ دیں کسی کو کہ ان کی موت ہو گئی تو موت کے لفظ کو کہتے ہیں گستاخی۔ قرآن کہہ رہا ہے وفات ہو گئی، چلیے ٹھیک ہے، ہاں، قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم، آپ بھی میت ہیں اور وہ بھی میتون ہیں، تو میت کا ترجمہ اور میتون کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مرنے والے۔ خیر، تو اللہ نے فرمایا اس میں کہ جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو جنوں کو، پیچھے سے جنوں کا سیاق چل رہا ہے، جنوں کو ان کی موت کی خبر، جنات کو سوائے گھن کے کیڑے کے جس نے تأکل من ساقہ، جو ان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، اس نے دی۔ جن کام کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کچھ فاصلے پر، جہاں بھی ان کا کوئی مقام ٹھہرنے کا رہا ہو، اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی حالت میں موت ہو گئی۔ اب یہ بھی کچھ عقل والوں کو نہیں سمجھ میں آتا، جن کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو جب گھن کے کیڑوں نے کھا لیا اور وہ کمزور پڑی تو ان کے بوجھ کی وجہ سے وہ ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گرے۔ تب جینوں کو پتہ چلا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہے گھن کے کیڑے جو اسے کھا رہے تھے، تب انہوں نے بتایا، فلما خر، جب حضرت سلیمان گر پڑے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، تو جنوں کے سامنے یہ بات کھل گئی، واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے، غیب کا علم ان کے پاس ہوتا، تو وہ اتنی لمبی مدت تک، یعنی جو بھی سلیمان علیہ السلام کی وفات سے لے کر وہ مدت نہیں بتائی گئی۔ اب اس پہ لوگ سوال رہتے کہ کیڑے مکوڑے جب لکڑی کھاتے تو کتنا دن لگتا ہے، تو اتنے دن تک کھڑے تھے، جنہوں نے دیکھا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا کھانے نہیں جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیسے کیا یہ تھے؟ تو یہ عقلی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، پھر وہ گھما پھرا کے قرآن کی وہ معنی بیان کرتے ہیں جو اپنے دل اور جی سے کرتے ہیں، جو چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن واضح معنی یہی ہے کہ وہ امت اس پر ایمان رکھتی ہے، اور وہ مدت جو بھی رہی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو، جو کیڑوں کو جو بھی کہا ہو اور جنوں کو جو بھی محسوس ہوا ہو سکتا ہے کہ وہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا رہا ہو۔ بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب گر گئے تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اگر وہ غیب جانتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ وہ اس عزت ذلت والے عذاب میں، سختی میں اس طریقے سے ٹکے نہیں رہتے، کام کرتے نہیں رہتے۔ جب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان گزر گئے تو مطلب یہ کہ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جن غیب جانتے ہیں،
یا جنوں کو بھی یہ دعویٰ تھا، جیسا کہ آیت کے سیاق سے پتہ چل رہا ہے. تو اللہ نے اس کی تردید کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے. تو اس طرح قرآن اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر اللہ نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 31 سے 33 تک اہل جہنم جو مستکبرین اور مستضعفین ہیں، دنیا کے جو بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ، بڑے سرداری کرتے ہیں، چھوٹے ان کے پیچھے چلتے ہیں. اب اس کو چاہے جو نام دے، کبھی چمچہ گیری ہوتی ہے، کبھی چاپلوسی ہوتی ہے، کبھی خدمت ہوتی ہے، کبھی کچھ اور ہوتی ہے. تو جو بھی ہوتی ہے، جو لوگ بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں، آنکھ بند کر کے اندھے ہو کر تقلید کرتے ہیں ان کی دونوں جب جہنم میں جائیں گے تو ان کا جھگڑے کا ذکر ہے، اور یہ کئی صورتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. اگر آپ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب ظالم لوگ اپنے پروردگار کے پاس کھڑے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، بعض کو الزام دے رہا ہوگا، قول لوٹا رہا ہوگا، یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہوں گے. يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، بڑے چھوٹے لوگ، کمزور لوگ جو کمزور کیے گئے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے جو بڑے ہوئے ان سے کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مسلمان ہوتے، مومن ہوتے. نوٹ کیجئے پوائنٹ، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یہ صرف کفار ہے، کفار کے بارے میں مت سوچئے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہاں کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے اگر کوئی بڑا، جس کو آپ نے بڑا مان لیا، معیار نہیں دیکھا آپ نے شریعت کا، لیکن وہ خود گمراہ ہے، اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے انما اخشى علی امتی الائمۃ المضلین. آج کے دور کا اور ہر دور کا بہت 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 بڑا فتنہ ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انما، اس میں حصر کا معنی ہے مجھے سب سے بڑا ڈر یہی ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں گمراہ کرنے والے اماموں سے، پیشواؤں سے، لیڈروں سے، قائدین سے. امام کی جمع ائمہ، یعنی ایسے امام لوگ بنا لیے جائیں گے جو خود گمراہ ہیں، گمراہ کرنے والے ہیں. اب جب جو لوگ امام مان رہے ہیں ان کو بڑا مان رہے ہیں تو ان کے پیچھے چلیں گے، جو بول رہے ہیں مان لیں گے آنکھ بند کر کے، اور مخالفت یا رد کرنے والوں سے لڑ لیں گے. ہم اگر کسی لیڈر کو جس نے تو شرک بیان کیا، اب آج بتا رہے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے وحدت الوجود کی تائید کرتے ہیں، جو صریح کفر اور شرک ہے. ہمارے جو لوگ کہتے ہیں ارے اتنے بڑے آدمی آپ کون ہوتے ہیں؟ تو آپ کون ہوتے ہیں جو قرآن کو غلط بتا رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں جو وحدت الوجود کو شرک کرنے والی امت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ کو جنہوں نے کفر کہا اسے ان کا رد کرتے ہیں؟ وہ جاہل آدمی، آپ اس کو مان رہے ہو پیشوا. جاہل ہے وہ جو توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرے، کفر اختیار کرے، اس کی جہالت ہے. حدیثوں کا انکار کرنے والے بڑے بڑے نام، جاہل ہیں، وہ گمراہ گر ہیں. میں سختی سے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنے آج پسر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہوتی ہے، اور نتیجے میں اہل حق کے دشمن ہو جاتے ہیں، اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں. سیاسی منظرنامہ، عالمی منظرنامے سے لے کے دینی معاملات میں آپ دیکھ رہے ہیں نئے نئے گروہ روز اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. غیر مسلم جن کو لانچ کرتے ہیں ہمارے نوجوان اس کے پیچھے چلتے ہیں. کتنی صاف دلیل ہے کہ اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک عرب عالم نے کہا، پرانے عالم نے، مطلب ابھی کے نہیں، ہمارے سلف میں سے، کہ اتنے لوگوں میں اتنی جہالت اور نادانی ہوتی ہے کہ اگر آج بھی کوئی شخص یہ دعویٰ کر لے کہ میں نبی ہوں تو لوگ اس کے پیچھے اس کی تائید کرنے والے کچھ نہ کچھ لوگ مل ہی جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بیان کیا ہے، ہاں، کہ اگر تم نہ ہوتے، یہ کمزور کہیں گے، تو ہم مومن ہوتے. تو وہ سارے لوگ آ گئے اس میں جو کسی نہ کسی قسم کا شرک اپنے بزرگوں کے نام پر کر رہے ہیں. ہمارے پیر صاحب اتنے بڑے نام ہیں، ایک صفحے کے بعد القاب کے بعد ان کا نام آتا ہے، اتنے بڑے مولانا، وہ بول رہے ہیں کہ قبر پہ جا کے سجدہ کر سکتے ہو، تو غلط کیسے ہوگا؟ ان کے بولنے سے صحیح ہے. اگر ایسا ہی ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، ایسا ہی ہے تو بتائیے دنیا میں کوئی کسی کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں کیا؟ کون سی قوم اور مسلک کا ماننے والا ایسا ہے جس کے پاس بڑے نام نہیں ہے؟ میرے بڑے فلاں، میرے امام وہ، میرے پیر صاحب وہ، جو یہ کرتے تھے جن کی یہ فضیلت تھی، جن کی وہ تھی. اچھا میں ذکر کرتا ہوں، ہوا میں اڑنا، پانی پہ چلنا، امام شافعی کے قول میں ہے. تو ان چیزوں کے ذریعے سے میں کہتا ہوں اسی لیے شرک کی دکان چمکائی جاتی ہے، شروع میں شرک کے جو جھوٹی قسم کی کرامتیں اور یہ بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال ہاں، یہ اگر کوئی شخص کسی شخص پر تکیہ کر رہا ہے اور اس پر تکیہ کر کے، اس پر بھروسہ کر کے غلط چیز اختیار کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا کر جہنم میں لے جا رہا ہے. اور جہنم میں جا کے وہ خود اس سے لڑے گا. یہاں جس کے لیے دوسروں سے لڑتا ہے وہاں اس سے لڑے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے، مومن ہوتے، ایمان والے ہوتے. تو جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا. جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں سے کہیں گے، کمزور لوگوں سے، جو بڑے کیے گئے ان لوگوں سے جو ضعیف کیے گئے. یہ لفظی ترجمہ ہے. تو بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے کہیں گے جواب میں، انحن صددناکم عن الہدی
بعد इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। अरे हमको इल्जाम दे रहे हो, क्या हमने तुम्हारे पास हिदायत आ जाने के बाद हमने तुमको रोका था क्या? ये उनका जहन्नम में जवाब रहेगा। क्या हमने सतदनाकुम अनिल हुदा, क्या हिदायत से हमने तुमको रोका था? बाद इज़ जाअकुम, बाद इसके कि वो तुम्हारे पास आई थी, कुरान हदीस आया था, तुम्ही ने नहीं माना था। हम थोड़ी जबरदस्ती किए थे कि मत मानो, हमारी मानो। हाँ, बल कुंतुम मुजरिमीन, हकीकत में तो बल्कि तुम ही लोग मुजरिम हो, गुनाह तो तुम्हारा है। तुम हमारे पीछे पीछे चलते थे, चापलूसी करते थे, इसलिए हम अपना कॉलर टाइट करते कि हमारी सरदारी चल रही, तो हम भी अपनी गुनाह पर कायम थे। बहुत से सरदार इसलिए इस्लाम कबूल नहीं किए कि हम मुसलमान हो जाएंगे तो सरदारी चली जाएगी, बड़ापन चला जाएगा, ताबेदारी करना पड़ेगी कुरान हदीस की, ऐसा समझते थे। और यही वजह है, आई थी ये बात इससे पहले, कि दुनिया में ज्यादातर अंबिया की इत्तेबा करने वाले, अंबिया की दावत को कबूल करने पहले जिन लोगों ने कबूल किया वो कमजोर लोग थे। क्यों? एक नफ्सियाती एतबार से उनको ये था कि पहले तो वो जालिमों की इताअत करते थे, अब तो हक की इताअत का मौका मिल रहा है, तो उनको इताअत करने में, ताबेदारी करने में कोई रुकावट नहीं थी। लेकिन रईस और सरदार बड़े लोग जो हैं, उनको इस बात का की आदत पड़ी हुई है कि लोग हमारे पीछे चलते हैं, अब हम कैसे पीछे चले नबी के, इसलिए वो अकड़ जाते थे। तो खैर, जब ये जवाब देंगे तो पलट के फिर कमजोर लोग कहेंगे वक़ाल लज़ीना इस्तज़अफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैल वन नहार इज़ तअमुरूना अन नकफ़ुर बिल्लाह। नहीं, कमजोर लोग बड़ों से कहेंगे कि नहीं, बल्कि तुम्हारा दिन रात मकर फरेब से हमें अल्लाह के साथ कुफ्र करने और उसके साथ क्या है वना जाला लहू अंदाज़न, और इस बात पर कि हम उसके साथ उसके अंदाज बनाए, यानी शरीक ठहराएं, निद बनाएं, आपका शिर्क करने और कुफ्र करने का हुक्म देना, कुफ्र का हुक्म देना और अल्लाह के साथ शरीक बनाने का दिन रात आपका हुक्म देना, हमारे ही ये जो है ये फरेब था। तो कहेंगे हमारे ईमान और नाकामी का बाइस हुआ, तुम जो दिन रात हमको फरेब देकर कुफ्र पर उभारते थे, शरीक बनाने पर उभारते थे, तो हम दरअसल इसीलिए गुमराह हुए, यही हमारा गुमराही का बाइस बना। वजअलनल अगलाल, कह रहे फिर आगे अल्लाह ने कहा वल अज़ाब वनजअल लहू अंदाज़ा व असर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, और जब ये अजाब देखेंगे तो अपने दिल में पशिमान हो रहे हो, सबको शर्मिंदगी हो रहेगी। वजअलनल अगलाल फी अनाकिल लज़ीना कफ़रू, और हम काफिरों के गर्दनों में तौक डाल देंगे, जंजीरों से बांध देंगे, उनको तौक डाल देंगे काफिरों की। हल युजौना इल्ला मा कानू यअमलून, वो तो बस वही बदला दिए जाएंगे जो वो अमल करते थे, कोई अल्लाह का जुल्म नहीं होगा। तो अब बड़े हों या छोटे हों, दोनों का कसूर है। वो बद्दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कुरान में कई मकामात पे है कि इनको दुगना अजाब दे, ये कहेंगे उनको दुगना दे, दोनों एक दूसरे को, अल्लाह ताला कहेगा दोनों के लिए दुगना है। इसी तरीके से इस सूरह मुबारका में माल और तहजीब व तमद्दुन, तरक्की और औलाद, इनके फिक्रों का भी जिक्र किया गया है कि किसी को अगर दौलत मिल जाए, दुनिया का कोई मकाम और नेमतें मिलती हैं, तो वो इतराने लगता है, अल्लाह को भूल जाता है, अपने आप को कुछ समझने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। इसकी मिसाल जो हमने मलका सबा वाला वाक़या जिक्र किया शुरू में, वो भी बनता है। इसके अलावा ज़ालिका जज़ाइनाहुम बिमा कफ़रू व हल नुजाज़िया इल्लल कफ़ूर, ये आयत भी बनती है। और वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीर इल्ला क़ाला मुत्रफ़ूहा, कि हमने किसी भी बस्ती में अगर किसी डराने वाले को, नबी पैगंबर को भेजा, तो वहां के खुशहाल लोगों ने, मुत्रफ़ूहा, मुत्रफ़ीन कहते हैं जिनको दौलत दी गई है, खुशहाल है, तो खुशहाल लोगों ने ज्यादातर ये पहले ये कहा, क्या कहा, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, कि तुम जिस चीज के साथ भेजे गए हो, यानी तुमको जो नबूवत रिसालत दी गई है, पैगाम लाए हो, तालीम लाए हो, हम उसका इनकार करने वाले हैं। वकालू, और जब दलील क्या देते, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, रसूल को जवाब देते। अल्लाह कह रहा है कि जिनके पास भी खुशहाल लोग कहते थे कि हम नहीं मानने वाले, इनकार करते हैं, और दलील क्या दे रहे हैं, उनकी दलील देखिए, कहते हैं कि वकालू नहनु अक्सर अम्वाला व औलादा वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन, कि हम माल में और औलाद में तुमसे ज्यादा हैं, हमारे पास ज्यादा माल और दौलत है, हमारे पास ज्यादा औलाद और जथा है, खानदान बड़ा है। तो ये अल्लाह ने क्यों दिया, हमको पसंद करता है इसीलिए। ये भी बार बार आती है, इंसान की एक गलत नफ्सियात ये भी है कि अगर दुनिया में किसी को कुछ मिल रहा है नेमतें, तो वो समझता है कि अल्लाह मुझे पसंद करता है, तो फिरौन सबसे ज्यादा महबूब होगा अगर ये कायदा मान लिया जाए, है ना। लेकिन ये दलील नहीं है, अल्लाह ताला ने वही बताया। और आगे कह रहे हैं
ان کا ہی جملہ ہے کہ ہم جب مال دولت میں اتنے زیادہ ہے تو ہم کو عذاب نہیں ہوگا، وما نحن بمعذبین، اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی اس بات کی دلیل یہ لوگ کہہ رہے ہیں سورہ کہف کے واقعے میں اور کئی جگہ پہ یہ گزرا، کیوں کہتے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں اللہ نے ہم کو یہ نوازا ہے نعمتوں سے، تو مرنے کے بعد اگر فرض کرو کہ دوبارہ زندہ، وہ نہیں مانتے تھے، اگر زندہ کیے بھی گئے تو وہاں بھی اللہ جیسے دنیا میں نوازا ہے وہاں بھی ہم کو بڑا بنائے گا، نوازے گا۔ ایسی غلط فہمی ان کو ہوتی تھی، جبکہ یہ امتحان ہے۔ انبیاء اس سے تنبیہ کرتے تھے۔ تو دولت جو ملی ہے، ہزارت اولاد جو ملی ہے، یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اور آدمی اگر اس کی صحیح چیز کو نہ جان سکے تو پھر ہلاکت میں جاتا ہے۔ یہ نعمتیں دولتیں اس کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آل داؤد پر شکر کو جو ہے لازم کیا، اعملوا آل داؤد شکرا، تو ایک روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھر میں کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرتا جبکہ ان کے گھر میں کوئی آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں رہتا۔ یہ ابو حاتم کی روایت ہے، ثابت البنانی سے، یہ روایت ان کی ہے۔ جو بھی ہو، مطلب یہ کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے ان کو یہ حکم دیا تو مسلسل اللہ کی عبادت تسبیح بیان کرتے رہے۔ اسی طرح سے ابو حازم کہتے ہیں اس سورہ کی ایک آیت کے تناظر میں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو اس آیت کو سننے کے بعد بھی مال کو جمع کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اسی میں لگا رہتا ہے۔ ان کے جملے کو میں تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ جو مال جمع کرتا ہے مطلب اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو آیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 39 میں 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، خوب دولت مند بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، سب امیر ہو جائیں تو کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، سب غریب ہو جائیں تو کام دینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام زندگی ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے، اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ جس نے جس کو چاہا کشادگی دی، جس کو چاہا تنگ کر دیا۔ اللہ نے آگے کہا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، مطلب تو اللہ اس کا بدلہ دے گا، قیامت میں بھی دے گا اور دنیا میں بھی دے سکتا ہے نا۔ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ ہر روز آسمان سے نہیں، اللہ کی طرف سے وہ آسمان سے جو فرشتے آتے ہیں، وہ ایک الگ حدیث ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ہر روز اللہم آتے ممسکا تلفا و آتے منفقا خلفا، کہ اے اللہ جو شخص دولت کو روک کے رکھتا ہے، بخیلی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو تباہ کر دے، تلف کر دے۔ وہ آتے منفقا، اور جو خرچ کرتا ہے اس کو خلفا، اس کا بدلہ دے اور بڑھا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے تو خرچ کیجیے، مال بڑھانے کے لیے مال خرچ کیجیے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں صبح میں ہاتھوں سے بھر بھر کے اپنی دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اور شام ہونے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ اللہ مجھے منافع دے دیتا ہے۔ منافع بڑھانا ہے، خرچ کیجیے۔ کہاں خرچ کرنا ہے؟ جہاں اللہ نے کہا۔ تو اور ابھی رمضان سب سے بہتر موقع ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، ایک یہ ہے، ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ابن آدم انفق ينفق علیک، کہ اے ابن آدم خرچ کر، اس پر خرچ کیا جائے گا۔ اور وہی یہ قرآن میں ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو وہی ابو حازم کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی صرف جمع کرنے کے چکر میں خرچ نہیں کرتا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ وہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہاں وہ بات جو میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اخیر میں کہا کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ جو جہنمی ہوں گے یا جو گنہگار لوگ ہیں، ان کی چاہتوں کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان، جو چاہتے ہیں اس کے اور ان کے درمیان اللہ حائل ڈال دے گا، پردہ ڈال دے گا، رکاوٹ ڈال دے گا۔ اور مومنوں کے لیے کہا وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اس میں وہ ساری چیزیں ملے گی مومنوں کو جو ان کا دل چاہے گا، جی چاہے گا۔ تو منچاہی زندگی جنت میں ملے گی، اور جو انسان چاہے گا جہنم میں، اس سے محروم کر دیا جائے گا، بلکہ انتہائی خطرناک اور اذیتناک خوفناک عذاب ہوگا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بتایا کہ ساری خواہشات پوری ہوگی، اور کافروں کے لیے بتایا کہ ان کو خواہشات سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رسالت کی دلیل ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نہیں بھیجا مگر ساری دنیا کے انسان، کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے، نذیر بشیر اور نذیر بنا کر۔
वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, तो मानते नहीं है, कबूल नहीं करते हैं, अल्लाह के रसूल की नेमत की कदर नहीं करते। और हमारे यहाँ जो लोग मानते भी हैं तो रसूल के सामने रसूल को खड़ा कर रहे हैं। रसूल नहीं कहते हमें अपने इमामों को, लेकिन इमामों को वो दर्जा देते हैं जो रसूल का हक है। मानना चाहिए, हदीस आ गई तो हदीस पर को मान के दूसरों का कॉल छोड़ देना चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हमारे अब्बा हमारे दादा ये मानते हैं, इतने बड़े बड़े मौलाना ये बोलते हैं, वो इमाम ऐसे थे, उनकी ये फजीलत थी, इस वजह से वो नमाज पढ़ते थे, बचपन की वजह से बुढ़ापे में नमाज पढ़ी। मैं कहता हूँ कि ऐसा अगर मान भी लिया जाए, सही गलत जाने दीजिए। कल मैंने कहा था, क्या रसूल का मकाम किसी को दे सकते? कितनी सीधी सादी बात है। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि अगर मूसा की बात मान के अल्लाह के रसूल की सुन्नत छोड़ दी जाए तो गुमराही है, ये सारे जो उलमा कहते हैं, तो मुझे बताइए कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई के कौल अगर मंसूब है या है भी, और उनके कौल की बुनियाद पर कि मैं शाफई हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं हम्बली हूँ, हदीस छोड़ते हैं आप, क्या ये छोटी बात है? आप हदीस का रद्द कर रहे हैं, आप मकाम रिसालत को नहीं मान रहे, आप अपने इमाम को रसूल से बड़ा बना रहे हैं। मैं इसे छोटी बात नहीं मानता, और ये छोटी बात है भी नहीं। हाँ, बशीर नजीर, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं है, ये जहालत है कि आप रसूल का मकाम पहचानते नहीं है, मोहम्मद रसूल का कलमा जरूर पढ़ते हैं। बहरहाल, हाँ, ये एक रिसालत का मकाम समझिए, और उसके बाद आखिरी इस दर्स में अल्लाह का मकाम समझिए। अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 22-23, मैं सबसे कहूंगा कि ये जो दो आयतें मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसकी बहुत मुख्तसर सी तशरीह करूंगा, इसको आप जाके पढ़िए, गौर कीजिएगा, तफासिर की रोशनी। तौहीद जबरदस्त, और शिर्क, दुनिया में जो भी मुशरिक शिर्क करता है, तो शिर्क क्यों करते, किसी और को क्यों पुकारा जाए, पूजा जाए, मांगा जाए उससे, इसका जो दिल में ख्याल आता है, ये दो आयतें उन सारी बुनियादों को उखाड़ कर दिल से फेंक देती। शिर्क को जड़ से फेंक देने वाली, उखाड़ देने वाली आयत शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किताब तौहीद में कहा है, आयत के आखिरी हिस्से को। चुनांचे आयत पर हल्का सा गौर कीजिए। अल्लाह ने फरमाया, कुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, आप कहिए कि जिनको तुमने अल्लाह के सिवा गुमान कर रखा है। क्या गुमान कर रखा है? माबूद बना रखा है। इन्हें दो मफूल इसके महजूफ है, ज़अमतुमुहुम आलिहतन, जिनको तुमने माबूद समझ रखा है अल्लाह के सिवा, तो आप कहिए कि उनको बुला लो, उनको सबको बुलाओ, पुकारो, आवाज दो, सबको बुला लो। ला यमलिकून मिस्काल दर्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, वो जितने भी हैं आसमानों में, ना आसमानों में और ना जमीन में जर्रे बराबर के मालिक व मुख्तार है। सही भी तर्जुमा देखिए, यानी आसमानों में, जमीन में जिनको भी पूजा जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हो, हजरत मिकाईल हो, इसराफील हो, हाँ, और जो औलिया सालिहीन, तो अब उनके सामने कुछ है ही नहीं, उनके मुकाबले में कह रहा हूँ, उनके दर्जे को घटा नहीं रहा हूँ। तो इन सब के बारे में है, देवी देवता हो, शजर हजर हो, जो भी इनको भी पूजा जाता है, सारे जिन्नात हो, ये पूरी कायनात अल्लाह की मिल्कियत है, सल्तनत है, उसकी मखलूक है। तो इख्तियार किसका चलेगा? मैंने बार बार इससे पहले भी कहा, ये मेरी टोपी है। हाँ, यहाँ के नईमुल्लाह साहब से कोई आगे बोलेगा कि वो रिजवान के सर पे जो टोपी है, नईमुल्लाह साहब मुझे आप दे दीजिए, ये बेवकूफ़ी की बात है। क्या मैं मिसाल दे रहा हूँ? अहमकाना बात है ना। हाँ, मुशताक साहब के पास एक चीज़ है, मैं जाके फारूक साहब से कहूँगा कि इनकी चीज़ दे दीजिए आप, मुझको उनके पास जो है वो दे दीजिए, देंगे वो? क्या बोलेंगे? पागल है क्या? खुद ही कह रहा है कि उनकी है और मांग रहा है मुझसे। तो जो चीज आपकी नहीं है आप दे सकते हैं क्या? तो वही तो अल्लाह कह रहा है, यानी कायनात में अल्लाह के सिवा कोई किसी चीज का मालिक ही नहीं है। देने के लिए मालिक होना जरूरी है सबसे पहले। जितने माबूदान को पूजा जा रहा है कोई मालिक है ही नहीं, जर्रे बराबर का मालिक नहीं है। आगे सूर्य फातिर आ रही है कल के, उसमें अल्लाह ने कहा कि जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते पूछते हो ना, मा यमलिकून मिन कितमीर, खजूर की गुठली पर जो झिल्ली होती है ना, लफीफ उसको कहते हैं अरबी में, हाँ, कितमीर उसे कहते हैं। खजूर की गुठली पर जो झिल्लीदार कवर होता है उसके भी मालिक नहीं है, जिनको भी पूछते हो। अब जिनको भी पूछते हो में सब आ गए, अंबिया, औलिया, फरिश्ते, जिन्नात, देवी देवता सब आ गए, कोई एक तिनके का मालिक नहीं है। तो पहली चीज, आदमी किसी और को पुकारे पूजे इसलिए कि वो मालिक है तो दे देंगे। तो पहली चीज अल्लाह ने रद्द कर दी कि दुनिया में, कायनात में, आसमान जमीन में कोई भी किसी चीज का मालिक है ही नहीं। एक चीज खत्म हो गई कि कोई मालिक है तो हमें दे देगा। तो दूसरी चीज, चलो मालिक नहीं है तो हो सकता है कि पार्टनर हो। कभी ऐसा होता है कि एक आदमी पूरा पूरा मालिक है, पूरा पूरा नहीं है तो कुछ हिस्से का
50% کا, 20% کا, 5% کا حصے دار ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلا جملہ کہا وما لہم فیہما من شرک، مالک بھی کوئی نہیں ہے اور آسمان و زمین فیہما، ان دونوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں، ان میں سے کسی کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے، ان کا شیئر بھی نہیں ہے، شرک پارٹنرشپ بھی نہیں ہے، کوئی ساجھا، کوئی شیئر، کوئی پارٹنرشپ ہے ہی نہیں. تو مالک بھی نہیں ہے، پہلی بات کٹ گئی. دوسرا، ان کا کسی کا کچھ شیئر بھی نہیں ہے کہ اپنے شیئر میں سے دے دیں یا دلا دیں. تیسری چیز، اب مالک نہیں ہے، حصہ بھی نہیں ہے، شرک نہیں ہے نہ حصہ نہیں ہے. تو اب تیسری چیز ہو سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے حصے دار نہیں ہے لیکن مالک کے قریب ہے، مالک سے کے پاس عزت ہے، اس کا کچھ میں کام کرتا ہوں، تو مالک جو ہے میں اس سے جب کہوں گا تو میری بات کو ٹال نہیں پائے گا، رد نہیں کر پائے گا. جیسے بادشاہ کا کام وزیر کرتا ہے، سپہ سالار کرتا ہے. اب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک گزارش ہے، میرے بیٹے کو یہ نوکری دے دے. اب بادشاہ سوچتا ہے کہ نہیں دوں گا تو میرا اتنا بڑا بڑا کام کرتا ہے، بگاڑے گا، نقصان ہو جائے گا، یہ میرے لیے اتنی خدمت کرتا ہے تو ایک چیز تھوڑی سی اس کی کر دی جائے. تو جو کوئی اس کا مالک کا مددگار ہوتا ہے، جیسے بادشاہ، دنیا میں جو بادشاہ ہے اس کی سلطنت چلتی کیسے؟ اس کے اکیلے کی طاقت سے چلتی ہے کیا؟ نہیں. آوان، آیان، سپاہی، فوج، وزیر، مددگار، خدمتگار، جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی مدد سے اس کی حکومت چلتی ہے. تو اب تیسرا سوال یہ ہے کہ مالک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، تو مددگار ہوں گے اس کائنات کا نظام چلانے میں. کچھ پیران بزرگان، جیسا کہ ہمارے یہاں عقیدہ بنا لیا کہ بھائی کچھ اتنے کتب ہوتے ہیں، اتنے ابدال ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر غوث ہوتا ہے اور فلاں سب مل کے جو ہے کائنات کا نظام چلاتے ہیں. یہ لوگوں نے، مشرکین نے گڑھا ہے. صوفیوں کے یہاں جو بیان کیا جاتا ہے کھلا کھلا شیر، کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے چلتا ہے. یدبر اللہ، وہ تدبیر کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اور وہ جو کہتا ہے کوئی بدل نہیں سکتا، وہ العزیز. تو اللہ کا حکم چل رہا ہے. تو اب کوئی یہ سوچے کہ بھائی بادشاہ کے جیسے اعوان ہوتے ہیں، خدمتگار اور مددگار ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، تو ان کی مدد سے اس کی سلطنت چل رہی ہے، اس لیے ان کے ذریعے سے کچھ کہلوائے جائے. ابھی آگے سفارش کی بات آئے گی. تو اللہ نے کہا کہ وما لہ منہم من ظہیر، اور اس آسمانوں اور زمین اور کائنات کے اندر غیر اللہ کے جتنوں کو پوجا جا رہا ہے ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، نہ مالک ہے، نہ پارٹنر ہے، نہ مددگار ہے. اب ایک چیز بچی کہ چلو ٹھیک ہے مددگار بھی نہیں ہے، یہ سب نہیں ہے، پھر بھی اگر عزت مقام ہے، بہت اونچے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ پیر ہیں، ان کے صاحب کرامت ہیں، ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، تو پھر اتنے جب پسندیدہ ہیں تو یہ اللہ سے کہیں گے تو اللہ پہ بانٹ نہیں ڈالے گا. تو ان کو سفارشی مان لیا جائے کہ بابا مجھے اولاد نہیں ہے، اللہ سے بول کے دلا دو. تو جو ایسا سمجھتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والا نہیں تھا، لیکن بابا بیچ میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پر فورس کریں گے، نہیں دینا پڑے گا، میرا مرید ہے. تو اللہ تعالیٰ چلو ٹھیک ہے، میں مجبور ہو گیا، فیصلہ بدل. اللہ ایسا ہے، مثال دیتے ہیں نا کہ وزیر کی سفارش کر کے بادشاہ سے مانگتے ہیں، فلاں ملکہ اور شہزادے سے بول کے وسیلہ لگا کے مانگتے ہیں، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگتی ہے، چاند پہ جانے کے لیے راکٹ لگتا ہے، تو اللہ کے پاس ایسے ہی چلے جائیں گے کیا؟ ہاں ایسے ہی جائیں گے. یہ چھت ہم سے دور ہے کہ نہیں ہے؟ چاند دور ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، فاصلہ ہے نا. اللہ کتنا دور ہے؟ ہاں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قَرِيبٌ، اللہ سے پوچھیے، اللہ جواب دے رہا ہے. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں قریب ہوں. تو مطلب آپ چاند کی طرح اللہ کو دور مانتے ہو. پہلا تو یہی انکار کر دیا. بادشاہ کی طرح اللہ کو سمجھ رہے ہو کہ بادشاہ آپ کو نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پہچانتا. بادشاہ رعایا کو نہیں پہچانتا نا، ہمیں نہیں پہچانتا، مجھے نہیں پہچانتا. اب میں جانا چاہتا ہوں بادشاہ سے ملنے کے لیے، کچھ کام کے لیے، تو اب مجھے تو پہچانے گا نہیں، میری بات سنے گا نہیں، تو میں کسی ایسے آدمی کو لگاتا ہوں جس کو بادشاہ پہچانتا ہے اور مجھے وہ پہچانتا ہے. تو میں ذرا ملوا دو نا یار. یہ ہے سفارشی. ہاں دیکھو میں اس کو جانا، میرے گاؤں کا ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، IT کا ماہر ہے، ایسا ہے، نوکری چاہیے، یہ چاہیے، یا یہ کام کر دیا جائے. تو اللہ بادشاہ نہیں پہچانتا، اس لیے بیچ والا جو ہے پہچانوائے گا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں کائنات میں کس کو نہیں پہچانتا؟ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ جو قبر میں مدفون اللہ کا ولی ہے وہ بتائے گا کہ اللہ تیرے فلاں بندے کے گھر میں فلاں بیمار ہے، اس کو شفا دے دے. اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ بتائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے پوچھا ہے. سورہ یونس کی آیت میں پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے کہ جب یہ ایسے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان،
تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں، دلیل کیا دیتے ہیں؟ ہاں دلیل کیا دیتے ہیں؟ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. تو اللہ نے اگلا جملہ کہا بڑا پیارا، رد کیا ہے، بھرپور رد. کاش یہ لوگ پڑھ لیتے، وہ سمجھ لیتے. اللہ نے کہا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، آپ کہیے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو آسمان زمین میں جو اللہ کو معلوم ہی نہیں، اس کو نہیں معلوم ہے تم بتاؤ گے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ سفارشی ہے، تم بتا رہے ہو کہ یہ سفارش کریں گے ہمارے پیر بابا. اللہ کو نہیں پتا، یہ پیر بابا سفارش کر کے تمہاری حاجتیں ضرورتیں بتائیں گے جو اللہ کو نہیں پتا ہے. کہ تم کو اولاد چاہیے، تم بیمار ہو، تمہارے اوپر قرض ہے، فقیر و محتاج ہو، فاقہ کر رہے ہو، یہ بابا بتائیں گے تو اللہ دے گا. یا یہ کہ اللہ دینا نہیں چاہتا، بابا بدلا دیں گے اللہ کا فیصلہ. اتنی جرت کرتے ہیں لوگ، کفار مکہ سے آگے ہیں یہ لوگ شرک میں. ہاں ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ مر گیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کے ماں کے پکار پر، فریاد پر، وہ لوح محفوظ میں جو ہے موت مٹا کر زندگی لکھ دی، وہ مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا. کفار مکہ نے بھی اتنا بھیانک شرک نہیں کیا تھا جو یہ بیان کرتے. وہ کہتے تھے کہ کائنات کا نام، اور قرآن کہتا ہے کون ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، کون ہے جو سمجھ بسر کا مالک ہے، کون ہے جو آسمان کو زمین کو پیدا کرنے والا ہے. کفار مکہ جواب دیتے تھے اللہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر بابدال بھی کائنات کا نظام چلاتے ہیں، وہ بھی مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ بھی بچہ دے سکتے ہیں. ہاں حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ میرے حکم سے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، مردے کو کہتے تھے. یہاں پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نہیں، میرے حکم سے اٹھ جا. تو قوال قبر میں سے قوالی گاتا ہوا باہر آ گیا. واقعہ بیان کرتے ہیں. ہنسنے کی بھی بات ہے، رونے کی ایک ہی وقت میں. کتنی جہالت ہے. کون سا دین مانتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے غور کیجئے، پیاسا کھڑا ہوا ہے ساحل کے آس پاس، یہ قرآن موجود ہے، اس میں کتنی صاف توحید ہے، پھر بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں. ہے نا حیرت کی بات، قرآن پڑھتے ہیں، ان میں عربی جاننے والے بھی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہا کہ مجھ سے جو دنیا میں چاہیے مانگ لو، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا، اللہ کے سامنے بچا نہیں سکتا، میری بھی طاقت نہیں ہے. یہ دوسروں کا دامن تھامنے کی بات کیسے کرتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ یہ توفیق سے محروم، اور کیا کہا جائے. اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے توحید قبول کرنے کا، اس کو ماننے کا مادہ ہم کو دیا، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں. جو محروم کر دیا گیا اس کو ماننے سے، اس سے سب سے بڑا بدبخت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ آسمان و زمین میں جن کو پوجا جاتا ہے وہ مالک ہے، نہ کا پارٹنر ہے اللہ کے، نہ اللہ کے مددگار ہیں. اور آخری جملہ کہا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور کسی کی سفارش اللہ کے پاس فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ اجازت دے. اللہ کی اجازت کا دو پہلو ہے، ایک تو یہ جس سے کہے گا کہ تم سفارش کرو. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سے کہا کہ تم سفارش کرو، تو دوسرا بندہ وہ کتنا بھی اونچا ہو، ہوا میں اڑنے والا، پانی میں چلنے والا، آگ میں بیٹھ کے ہنسی مذاق کرنے والا، بچپن کے وضو سے بڑھاپے میں نماز پڑھنے والا، کتنا بھی بلند ہو، اگر اللہ نے اجازت نہیں دی کہ تم بولو فلاں کی سفارش کرو، تو وہ منہ نہیں کھولے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. یہاں تو حال یہ ہے، اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، مضمون جگہ جگہ ہے قرآن میں، کہ جس دن فرشتے اور جبریل صف لگا کر کھڑے رہیں گے. لا یتکلمون، کوئی بولے گا نہیں، کلام نہیں کرے گا. کون کرے گا کلام؟ الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا وہی بولے گا. ہاں اور جب بولے گا وقال صوابا، تو درست بات کرے گا. یہ جو بولتے ہیں کہ وہ جھگڑا کر لیں گے، ہمارے پیر صاحب، ہمارے بابا اور ہمارے مشائخ کھینچ کر گھسیٹ کر، کتنے بھی گناہ کر لو گھسیٹ کر شیخ عبد القادر جیلانی جنت میں لے جائیں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر اس کو مان کر لوگوں نے ان کو پکارا تو وہ بڑے چھوٹے لوگوں کا جو جھگڑا ہوگا، اللہ ہمیں بچائے، یہ بعید نہیں ہے ان سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کی اجازت، جس کو دی جائے گی اجازت، تو ایک تو یہ ہے شفاعت کے دو پہلو ہیں، شرط یہ دھیان رکھیے، جس کو اللہ اجازت دے گا کہ آپ کیجئے وہی کرے گا، نمبر ایک. دوسری، جس کے لیے اجازت دے گا، جس کے لیے، دھیان دیجیے، سب کے لیے نہیں رہے گی. جو ایمان والا ہے، جو شرک سے پاک ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں کہہ رہی ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن میری سفارش میری امت کے ہر اس شخص کو ملے گی جس نے شرک نہ کیا ہو. صحیح مسلم کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن نبی دعوت مستجابہ والی حدیث میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں. ہر نبی کی دعا ہے جو قبول کی جاتی ہے. ہر نبی نے مانگی اور میں نے اپنی امت کے لیے اپنی دعا کو روک لیا. قیامت کے دن میں ان کے لیے سفارش کروں گا اور اسی آدمی کو ملے گی میری سفارش اجازت کے، اللہ کی اجازت سے، جو شرک نہ کیا ہو.
اللہ کے رسول کی سفارش ابو طالب ابو لہب سگے چچا کے لیے نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں ابو طالب کے لیے کہا مغفرت کی دعا کروں گا، جب تک منع نہیں کیا اللہ نے منع کر دیا کہ نبی کے لیے مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ قرابت دار قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کئی مرتبہ آ چکی ہے آیت ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین۔ تو دنیا میں نبی کو مشرک کے لیے استغفار کرنے سے منع کر دیا۔ سوچئے کہ ایک دلیل میں سمجھتا ہوں کافی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ دنیا میں یہ بھی گزری سورہ توبہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سچے رسول اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین میں سے تھے، تاسو منافق تھا، ان کی درخواست پر جو سچے تھے بیٹے، ان کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کبھی ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا، ان کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا۔ تو منافق ہے، عقیدے کا خراب ہے، تو نماز جنازہ رسول نہیں پڑھ سکتے۔ عقیدے کا خراب ہے، شرک والا ہے، مر گیا تو قریبی رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو میدان محشر میں سفارش کی اجازت ملے گی کیا؟ سوچئے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِن بَعْدِ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، سوائے اس کو جس کے لیے، اور یہ جو میں نے کہا جو سفارش کرنے والا ہے وہ اللہ کے اجازت سے بولے گا، جس کے لیے ہوگی اسی کے لیے کیا کرے گا، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے، اور یہ حق بھی توحید کی بنیاد پہ ملے گا، شرک والوں کو نہیں۔ حتیٰ آگے کا جملہ، آخری ٹکڑا آیت کا، دوسری آیت کا، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، معاملہ تو یہ ہے کہ جب سفارش کسی کی کام آئے، آپ یہ سمجھتے ہو، حال یہ ہے کہ جب لوگوں کے دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، کہ تمہارے رب نے کہا کیا۔ لوگ جیسے دنیا میں، ایک منٹ یہاں ایک اور پہلو سے، دنیا میں جو سفارش ہوتی ہے بادشاہ کے پاس، مالک کے پاس، مینیجر کے پاس، تو کیسے ہوتی ہے؟ مجھے ایک کام ہے کسی سنستھا میں، ادارے میں، ہاں آپ میں سے کوئی شخص وہاں کا تعلق رکھنے والا، تو میں کہتا ہوں چلو ذرا، تو آپ وہاں سفارش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ جب سفارش کرنے جاتے ہیں تو کیا پہلے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں آؤں کیا اس کام کے لیے؟ آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں نا؟ جس کے پاس سفارش کرنے جا رہے ہیں اس سے اجازت لیتے ہیں کیا؟ عموماً نہیں، 99% نہیں، کہیں کوئی خاص موقع ہو تو ٹائم لیتے ہوں گے، اگر وہ پوچھ لیا کہ کیا کام ہے تو شاید بتا دے، ورنہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، سامنے والے کی اجازت کے بغیر آدمی چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اجازت کے بغیر جاتے ہیں دنیا کی سفارش میں، اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، بلا اجازت کوئی سے کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ اب تم سفارش کی بات کر رہے ہو کہ سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اور مخلوق کا، فرشتوں کا، اس کے مقرب بندے اور صالحین کا حال تو یہ ہے، یا فرشتوں کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ، یہ بخاری وغیرہ میں اس آیت کے ٹکڑے کی تشریح ہے، بخاری کی روایت ہے، سنن کی ہے، مختصر اور مفصل، کہ یہ جو بیان کیا اللہ نے حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے، خوف گھبراہٹ دور ہوتی ہے، ہاں قالو، تو کہتے ہیں قالو ماذا قال ربک، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، تو یہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ جو کہا حق کہا ہے، وهو العلی الکبیر، وہ نہایت بلند بالا، بہت بڑا ہے۔ تو اس کی تشریح کیا ہے؟ حدیث میں ہے، بخاری میں بھی ہے اور دوسری میں بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دینے کا فیصلہ کرتا ہے، کہ جبرائیل کو اور فرشتوں کو یہ خبر دوں، یہ اطلاع دوں کہ میرا یہ فیصلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صرف اس فیصلے ارادہ کرنے پر آسمان ہلنے لگتا ہے، تکون للسماء رجفا، آسمان لرزنے لگتا ہے، لرزش ہوتی ہے اس میں، اور فرشتے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، آگے آئے گا اگلی کل کی صورت میں، 2 3 3 4 اور کسی کے بہت زیادہ، جبریل کے 600 پر میں اللہ کے رسول نے دیکھا، تو اپنے پر مارنے لگتے ہیں، گویا کہ ایک سلسلہ ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرشتے دہشت کے مارے، اللہ تعالیٰ ارادہ کر رہا ہے صرف بولنے کا، حکم دینے کا، واہ یہ کرنے کا، فرشتے دہشت سے بے ہوش ہو گئے، آسمان اور عرش ہلنے لگا۔ کیا عظمت ہے اللہ کی، غور کیجیے۔ اور یہ کون ہے فرشتے؟ فرشتوں کو گناہ کرتے ہیں کیا؟ ہاں، تو اس میں صالحین بندوں کا بھی معاملہ کہ اللہ کو ارادہ کرے گا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا، نیک لوگوں کا یہ معاملہ ہے، صالحین کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے رسول کا جب اللہ ارادہ کرتا ہے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب ان کے گھبراہٹ، خوف، بے ہوشی دور ہوتی ہے، قالوا، تو آپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، رب نے جو فیصلہ کیا تھا کیا کیا؟ تو اللہ اس میں حدیث میں کہ سب سے پہلے جبرائیل کو ہوش آتا ہے،
حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، پھر جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ رب کا یہ فیصلہ ہے، 7ویں آسمان والوں سے جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، پھر 6ٹھے 5ویں سب آسمان کے فرشتے پوچھتے جاتے ہیں، وہ بتاتے جاتے ہیں، اور پھر سمائے دنیا میں، اور یہی باتیں جب نیچے فرشتے کرتے ہیں اور وہاں کسی شیطان کی پہنچ ہو جاتی ہے تو فرشتوں کی بات سن لیتا ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور وہ پھر اپنے دوسرے شیطان کو، اس کو شہاب اگر پکڑتا ہے وہ مر گیا تو وہ اپنے چیلوں تک پہنچا دیتا ہے اس دوران، اترتے بھاگتے بھاگتے، اور پھر وہ آ کے نجومیوں کو بتاتا ہے، اور نجومی آسمان کی اس خبر کو لوگوں میں اپنے علم کی بنیاد پر بیان کرتا ہے، اور وہ ایک بات سچی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کہا تھا تو ہو گیا، اب ایک سچ کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹ مان لیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا میں نے خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ اس میں محل استشہاد یہ ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو کہتے ہیں جو اللہ نے کہا صحیح ہے، وہی حق ہے۔ کیا کوئی فرشتہ یہ بول سکتا ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہے کہ کبھی کسی فرشتے نے، کسی نبی نے اللہ کے کسی فیصلے کو کہا کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ غلط ہے؟ تو پھر آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اگر اللہ کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، دینا چاہتا، شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی نبی یا کوئی پیر، اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، وہ سب اعلیٰ درجے کے ہیں، تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دینا چاہے گا تو یہ سب مل کے دلوا سکتے ہیں کیا؟ جو اللہ کے فیصلے پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے فیصلے کو سننے کے بعد کہتے ہیں جو فیصلہ اللہ نے کیا وہی صحیح ہے، وہ بلند بالا ہے، الکبیر ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھ لیں تو جتنی شرک کی جتنی بنیادیں دنیا میں پائی، جس کی بنیاد پہ لوگ کسی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید والا بنائیں اور اپنے یہاں قبولیت عطا فرمائیں، دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی کامیابی دے، اور دنیا اور آخرت کے ہر فتنے، ہر عذاب سے پروردگار ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔